فرمایا کہ اذا طلقتم النساء، جب طلاق دو تم عورتوں کو، عورتوں سے مراد اپنی بیویاں، فطلقوہن لعدتہن، تو طلاق دو انہیں ان کی عدت میں. لعدتہن یہ لام بمعنی فی عدتہن، کہ ان کو طلاق دو ان کی عدت میں، یا پھر لام اپنے اصل معنی میں ہے، ان عدت کے وقت ان کو طلاق دو. تو یہ پہلا امر ہے طلاق کے بارے میں، کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق عدت میں دے، عدت کے وقت میں دے. اور طلاق کی جو عدت کا وقت ہے وہ دو ہیں. ایک ہے عورت حیض سے پاک ہو اور اس طہر میں اس سے خلوت کیے بغیر اس کو طلاق دے، اس سے ملاپ اختیار کیے بغیر اس کو طلاق دے. یعنی حیض سے پاک ہو اور طہر میں اس کو طلاق دے، اور شرط یہ ہے کہ اس طہر میں اس سے خلوت نہ کی گئی ہو. یہ طلاق دینے کا وقت ہے. جو طلقوہن لعدتہن، یعنی اس کے عدت کے وقت میں طلاق دینا، تو یہ عدت کا پہلا وقت ہے کہ عورت کو حیض سے پاک ہونے کے بعد طہر میں ملاپ اختیار کیے بغیر طلاق دے. اور دوسرا جو طلاق کا وقت ہے وہ بحالت حمل ہے، جب اس کا حمل نمایاں ہو جائے اور واضح ہو جائے تو پھر اس کو طلاق دے. اگر طہر میں طلاق دی ہے بغیر جماع کے، بغیر ملاپ کے، تو اس کی عدت 3 حیض ہے. ایک حیض، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اور اگر بحالت حمل طلاق دی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے. جب وہ نیا مہمان آ جائے، بچہ وضع ہو جائے، حمل وضع ہو جائے، تو عدت ختم ہو جائے گی اور وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی. تو یہ 2 وقت ہیں جس کے بارے میں قرآن نے حکم دیا کہ فطلقوہن لعدتہن، کہ تم عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں. اس کا معنی یہ ہوا کہ مسنون طلاقیں یہی 2 ہیں. بحالت طہر طلاق دی جائے بغیر ملاپ کے، یا پھر جب عورت کا حمل نمایاں ہو جائے اور اس کا حاملہ ہونا قرار پا جائے تو طلاق دی جائے. یہ 2 وقت ہیں عدت کے، طلاق کے وقت کے. اور ان 2 اوقات میں طلاق دینے سے جو عدت کا شمار ہے وہ بالکل آسان اور سہل ہے. یعنی بحالت طہر طلاق دی بغیر ملاپ کے، پھر عورت حائضہ ہوئی، پھر طہر، پھر حیض، اور پھر طہر، اور پھر حیض. 3 حیضوں کے آنے پر اب وہ عورت ہمیشہ حرام ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے، اور اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اسی طرح بحالت حمل اگر طلاق دی تو وضع حمل اس کی عدت ہے، کوئی اس میں اشکال نہیں. جو ہی وہ خاتون بچہ جنم دے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور اپنے شوہر کے لیے وہ حرام ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر کوئی صورت ہے طلاق کی تو ساری بدعت ہے. مثلا عورت کو طلاق دینا بحالت حیض، یہ طلاق بدعی ہے. اس میں عدت سیدھی ہو کر سامنے نہیں آ سکتی. جس حیض میں طلاق دی ہے اس حیض کو شمار کرو یا نہیں کرو گے. اگر اس کو شمار کرو گے تو عدت کا وقت کم ہو جائے گا،
اور اگر شمار نہیں کرو گے تو عدت کا وقت بڑھ جائے گا. وہ جو 3 حیض عدت ہے اس میں خلل واقع ہوگا. جس حیض میں طلاق دی وہ حیض 2 دن کا تھا، 3 دن کا تھا، تو اس کو اگر شمار کر لو گے تو جو 2-3 دن گزرے وہ کم ہو جائیں گے، اور اگر شمار نہیں کرو گے تو جو 2 3 4 5 دن باقی ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اس میں عدت کی تطویل ہے. تو اس لیے بحالت حیض طلاق دینا طلاق بدعی قرار پائے گا. اسی طرح اگر خاتون حیض سے پاک ہو اور طہر میں داخل ہو جائے اور اس طہر میں اس سے ملاپ بھی کر لیا جائے اور پھر طلاق دی جائے، وہ طلاق بدعی ہے. کیونکہ علم نہیں کہ اس ملاپ کے نتیجے میں حمل ٹھہرا یا نہیں ٹھہرا. عدت مبہم ہوگی، معلوم نہیں ہے کہ ملاپ جو ہوا اس سے وہ خاتون حاملہ ہوئی یا نہیں ہوئی. اس کو بھی شریعت نے طلاق بدعی قرار دیا ہے. اسی طرح طلاق بدعی کی ایک شکل اور بھی ہے، اور وہ ایک مجلس میں ایک سے زائد طلاقیں دینا، 2 یا 3 یا جتنی بھی طلاق دے، وہ طلاق بدعی ہے جو کہ نافذ نہیں ہوں گی. اگر 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دیں تو ایک ہی شمار ہوگی. عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح مسلم میں کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر بسنتین من خلافت عمر طلاق صلاۃ واحدۃ، کہ نبی علیہ السلام کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے 2 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں. امیر عمر بن خطاب نے جب دیکھا کہ لوگوں کو جس معاملے میں تحمل برتنا چاہیے اس میں جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور 3 طلاقیں اکٹھی دے رہے ہیں جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر، تو آپ نے اعلان کیا کہ آئندہ اگر کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دیں تو بطور سزا کے، بطور تعزیر کے ہم تینوں نافذ کر دیں گے. تو یہ ایک تعزیری امر تھا امیر المومن عمر بن خطاب کا، مگر شرعی امر وہی جس پر اللہ کے پیارے پیغمبر تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. یہ بھی طلاق بدعی ہے. تو الغرض یہاں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ اپنی عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں، تو یہ 2 طرح کی طلاق ہے. یا طلاق طہر میں دی جائے جس میں عورت سے ملاپ اختیار نہ کیا گیا ہو، یا بحالت حیض دی جائے. اگر طہر میں طلاق دی ہے بغیر ملاپ کیے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور 3 حیض گزرنے کے بعد وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی. اور اگر بحالت حمل طلاق دی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، بچہ جننے کے بعد وہ عورت اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. یہ 2 مسنون طلاقیں ہیں. اور طریقہ طلاق یہ ہونا چاہیے کہ عورت طہر میں داخل ہو اور بغیر ملاپ اختیار کیے ایک طلاق دے دے. ایک طلاق، 2 یا 3 دے گا وہ طلاق بدعی ہے، وہ ایک ہی نافذ ہوگی، بندہ گناہگار ہوگا. ایک طلاق دے دے. اس کے بعد جو اگلا طہر آئے اس میں دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں، اور اس سے اگلا طہر آئے اس میں تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ہی طلاق دے دے اور خاموشی اختیار کر لے. یعنی 3 حیض سے قبل سے رجوع کرنے کا حق ہے. اور اگر 3 حیض گزر گئے اور رجوع نہیں ہوا، اب وہ طلاق رجعی سے طلاق بائنہ ہو گئی. اور طلاق بائنہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت اور مرد دونوں جدا ہو جائیں گے. وہ عورت آزاد ہے، کہیں نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، دونوں جدا ہو جائیں گے. لیکن اگر آئندہ کسی وقت بھی، چاہے 2 سال بعد ہو، 10 سال بعد ہو، ان دونوں کا دوبارہ ارادہ بن جائے ملنے کا، تو دوبارہ مل سکتے ہیں نئے نکاح کے ساتھ اور نئے حق مہر کے ساتھ. لیکن جو طلاق مغلظ ہے اس میں عورت اور مرد دونوں جدا ہو جائیں گے
اور دوبارہ دونوں کا ملاپ نہیں ہو سکتا، نئے نکاح سے نہیں مل سکتے جب تک اس خاتون کی کہیں اور شادی نہ ہو، اور شادی کے بعد اس شوہر سے ملاپ نہ ہو جائے اور پھر وہ شوہر طلاق دے دے، چاہے وہ 10 سال بعد دے، 20 سال بعد دے، یا اس کا انتقال ہو جائے، تو اب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی۔ یہ طلاق مغلظ اور طلاق بائنہ کا فرق ہے۔ تو اس لیے جو شرعی اور مسنون صورت ہے جس میں عورت اور مرد کے حقوق کا تحفظ بھی ہے، ان کے لیے راحت اور آسانی بھی ہے، ایک طلاق دی جائے طہر میں، اور دوبارہ اور سبارہ طلاقیں نہ دی جائیں۔ عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں، عدت گزر جائے تو وہ طلاق بائنہ بن جائے گی، دونوں جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر دونوں کا دوبارہ ارادہ بن جائے ملنے کا، دوبارہ ملاپ کا، تو کسی تعزیر اور کسی سزا کے بغیر نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ وہ دوبارہ مل سکتے ہیں، کیونکہ طلاق بائنہ ہے، ایک طلاق دی گئی، عدت ختم ہو گئی، تو اب وہ دوبارہ مل سکتے ہیں نئے نکاح کے ساتھ اور نئے حق مہر کے ساتھ۔ تو یہ مسنون طلاق بھی ہے، اور اس میں امت کے لیے آسانی بھی ہے، اور دوبارہ جب چاہیں ان کے لیے دوبارہ ملنے کا امکان بھی موجود ہے، کسی شرط کے بغیر۔